بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا اور امریکہ میں راہداریوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ چیف جسٹس نے عمران خان کے خلاف سنایا ہے۔ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بھارت میں بھی چرچے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ G20 سربراہی اجلاس جو چائنا اور روس کے صدور کے بغیر منعقد ہوا، امریکہ اور انڈیا کو اپنے اس نئے منصوبے کا پروپیگنڈا کرنے کا بہترین موقع فراہم کر دیا۔ یہ منصوبہ انڈیا کو خطے کے عرب ممالک اور یورپ تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ امریکہ اور انڈیا کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ہمراہ اس نئی راہداری کی تشکیل میں باہمی تعاون پر زور دیے جانے کے نتیجے میں بعض ذرائع ابلاغ نے چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں نئے مرحلے کو راہداریوں کی جنگ کا عنوان دیا ہے۔ لیکن فی الحال امریکہ اور انڈیا کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں بہت سے خطے میں جیوپولیٹیکل تبدیلی اور تبدیل ہوتا ورلڈ آرڈر یقیناً اس منصوبے پر گہرے اثرات چھوڑے گا۔ جو بائیڈن حکومت کی جانب سے اس منصوبے کی پیشکش کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کی جانب سے ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا اور اس کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں جنم لیں گی۔ امریکہ کی جانب سے گزشتہ چند اشروں کے دوران اس چینی منصوبے کو متاثر کرنے کے لیے انجام پانے والی کوششوں اور اقدامات کے تناظر میں بھی یہی دکھائی دیتا ہے کہ امریکی منصوبہ چائنا کو مشکلات سے روبرو کر دے گا۔ لیکن دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا مشرق وسطیٰ یورپ راہداری کی تشکیل میں بنیادی رکاوٹیں کیا ہیں؟ انڈیا کو یورپی منڈی سے ملانے پر مشتمل اس امریکی منصوبے کی سب سے بڑی کمزوری خطے کے اہم ممالک کو اس میں شامل نہ کرنا ہے۔ امریکہ کا یہ منصوبہ اقتصادی نوعیت سے زیادہ دوستو سیاسی نوعیت کا لگتا ہے، جس کا مقصد چائنا کے مقابلے میں انڈیا کی معیشت کو فروغ دینا ہے۔ دوسری طرف یورپ کے لیے مختصر ترین راستہ ایران ہے، جبکہ اس سے چشم پوشی کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان، پاکستان، عراق اور ترکی کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یوں اس منصوبے سے تجارتی اشیاء کئی گنا زیادہ اخراجات سے یورپ پہنچیں گی۔ جو بائیڈن نے اس منصوبے کا سرکاری طور پر اعلان کیا تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ دنیا کا ترقی یافتہ ترین اور امیر ترین خطہ بن جائے گا۔ امریکی صدر نے اتنے زور اور شور سے اس منصوبے کے اچھے نتائج بیان کیے کہ بعض مغربی اخباروں نے یہ خبری سنا دی کہ عنقریب نئی مشرق وسطیٰ کا قیام عمل میں آنے والا ہے۔ بظاہر نئے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جس میں ایران، عراق، شام، لبنان اور بہت سے دیگر ممالک شامل نہیں تھے۔ اس سب کے باوجود ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پایا کہ اس نئے منصوبے میں امریکہ کس حد تک سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکہ آخرکار چائنا کی خارجہ پالیسیوں اور اقدامات کے تناظر میں اس حقیقت کو پا گیا ہے کہ دیگر ممالک کو امریکہ کی سیاسی آئیڈیالوجی قبول کرنے پر مجبور کرنا ہی دنیا پر اثر انداز ہونے کا واحد راستہ نہیں ہے، اور بہترین راستہ اقتصادی شعبے میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ دنیا میں امریکہ کی نہ ختم ہونے والی جنگوں نے اس کی اقتصادی طاقت اس حد تک کمزور کر دی ہے کہ وہ اب وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری نہیں کر سکتا۔ امریکی حکومت کی تاریخ ایسے وعدوں سے بھری پڑی ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ وعدے کر کے اس کی خلاف شکنی کی ہے۔ محمد علی درانی کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ سیاسی تناؤ اور ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے رکھے جائیں۔ صدر علوی اور پی ٹی آئی کے دیگر اہم لوگوں سے کوئی بھی مائنس عمران خان فارمولے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیب ترامیم والے فیصلے کی حیثیت چائے کی پیالی میں طوفان لانے سے زیادہ نہیں ہے۔ جب پارلیمنٹ آئے گی تو دوبارہ یہی کام کرے گی اور زیادہ قوت کے ساتھ کرے گی۔ چیف جسٹس بندیال یہ فیصلہ شہباز شریف کے خلاف نہیں دے کر گئے بلکہ عمران خان کے خلافت دے کر گئے ہیں۔ باقی لوگوں نے اپنا وقت کاٹ لیا ہے، مگر اب نیب کا سامنا کرنے کی باری عمران خان کی ہے۔
کوئی بھی مائنس عمران خان فارمولے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی لیڈر کو مائنس کرنے کا اختیار عوام کو دینا چاہیے۔ نیب ترامیم کے ذریعے جو کیسز ختم کروائے گئے تھے وہ دوبارہ کھل گئے ہیں اور انکوائریاں بھی بحال ہو چکی ہیں۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے کیسز بھی کھل گئے ہیں۔ اب نیب کے ہاتھ میں سب سیاستدانوں کی گردن آ چکی ہے۔ نگراں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 331 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش، چائنا، سری لنکا اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں پاکستانی روپے میں کچھ یوں ہیں۔ بھارت میں پیٹرول 381 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے، چائنا میں 385 روپے، بنگلہ دیش میں 345 روپے، جبکہ سری لنکا میں 391 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی روپوں میں پیٹرول کی قیمت 196 روپے فی لیٹر ہے، متحدہ عرب امارات میں 275 روپے، قطر میں 170 روپے، ملائیشیا میں 160 روپے، جاپان میں 356 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ ترکی میں پیٹرول 360 روپے فی لیٹر، سنگاپور میں 633 روپے، جبکہ ہانگ کانگ میں 917 روپے فی لیٹر پاکستانی روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں لگاتار بڑھتے افراط زر کی وجہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد گزشتہ سال کے مقابلے میں اشیاء کی قیمتوں میں 3.7% کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں بڑھتی مہنگائی لوگوں کے لیے مسائل اور مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے اور یہ مہنگائی ان کے بجٹ سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ میں غربت میں زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد میں بھی گزشتہ ایک عشرے کے دوران ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے امریکی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ 2022 کے بعد امریکہ میں بڑھتی غربت میں 12% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کاوشوں کے بھارت میں بھی چرچے ہونے لگے ہیں۔ بھارتی نیوز چینل بھی مہنگائی سے نمٹنے اور معاشی استحکام کے لیے پاکستانی آرمی چیف کی کوششوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک تو نیوز کاسٹر کا یہ تک کہنا تھا کہ جو مرضی کر لو، پاکستان کو آگے بڑھنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ پاکستانی فوج کے سپہ سالار نے ملکی معاشی بحران سے نجات کے لیے مورچہ سنبھال لیا ہے۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس سلسلے میں کئی دوست ممالک سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ڈالر کی قیمت مارکیٹ کے برابر لانے کے لیے ہر ممکن کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بھارتی چینلز کا کہنا تھا کہ حالانکہ یہ کام کافی مشکل ہے، کیونکہ پچھلے ایک سال میں پاکستانی سول حکومت لاکھ کوششوں کے باوجود ملک کی حالت نہیں سدھار سکی۔ ایسی صورتحال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ملکی معیشت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ نیوز کاسٹر کے مطابق پاک فوج کی کوشش ہے کہ پچھلے ایک سال میں ملک چھوڑ کر جانے والے بڑے کاروباری حضرات کو واپس لایا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کوششوں سے یہ کاروباری حضرات زراعت، کان کنی اور IT سیکٹر میں بڑا انقلاب لائیں گے۔ فرانس کی سوربون یونیورسٹی نے صرف آواز کے اتار چڑھاؤ سے جھوٹ بولنے کا پتہ لگانے پر تحقیق کی ہے۔ غلط بیانی کرتے وقت اکثر لوگ دھیما بولتے ہیں، جملے کے درمیان میں ادا کردہ الفاظ پر زور کم دیتے ہیں اور یوں ان کی آواز بھی جھوٹ کی چغلی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس ضمن میں فرانس کی سوربون یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک دلچسپ تجربہ کیا ہے، جس میں صرف آواز کی شدت اور جھوٹ کے درمیان تعلق واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آواز کی پچ بولنے کی شرح اور شدت بھی بتا سکتی ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا یوں ہوتا ہے کہ دماغ زبان کا ساتھ نہیں دے پاتا اور آواز دھیمی ہوتی جاتی ہے اور یوں الفاظ پر زور بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بولنے والا جانتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس کیفیت کو پروسوڈی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت دماغ میں پروگرام ہوتی ہے اور اس سے الگ ہو کر کچھ کرنے کے لیے دماغ کو بہت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پکا جھوٹا بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف ایماندار شخص لفظ کے آخر میں آواز کی خاص پچ کو بلند کرے گا اور وہ تیز رفتاری سے بات چیت کرے گا۔ اس کے برخلاف جھوٹ بولنے والا فرد آواز کو دھیما رکھے گا، الفاظ پر زور نہیں دے گا اور ان کی پچ بھی بہت دھیمی رہے گی۔
کورونا کی وبا نے ہماری زندگیوں کا بہت کچھ تبدیل کیا، حتیٰ کہ ہمارے رویے تک بدل کر رہ گئے۔ اب اس نوجوان ہی کو دیکھ لیں جس نے محض اس لیے منگنی توڑ دی کہ اس کو ایک ایسی لڑکی مل گئی جس نے کورونا ویکسین لگوا رکھی تھی۔ ڈیلی سٹار کی صحافی خاتون سارہ کیلی نے یہ واقعہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لوگوں کو سنایا ہے۔ انہوں نے اپنے 11,500 فالورز کے لیے ایک ٹویٹ کی کہ لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن ہمیں کوئی اور رشتہ مل گیا ہے جس نے کورونا ویکسین لگوا رکھی ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا پیغام خاتون صحافی نے سکرین شاٹ بھی کیا۔ یہ ٹویٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جسے اب تک 20,000 سے زائد لوگ ری ٹویٹ اور 3 لاکھ سے زائد صارفین اس کو لائک کر چکے ہیں۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔